دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انسانوں کی تخلیق اپنے لیے کیا ہے، اس لیے اس مالک نے انسانوں کے ظاہری اور روحانی تربیت کے لیے، ظاہری اور روحانی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ رکھا۔ ظاہری غذا کے لیے تو اسباب، ظاہری راحت کے لیے تو اسباب بنائے، اور دنیا کے سارے اسباب، دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اور روحانی طور پر سنوارنے کے لیے اس مالک نے نبیوں کا سلسلہ رکھا ہے۔ نبی اس انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے آتے رہے، اس لیے اس مالک نے دنیا میں جو سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں پیدا فرمایا، تو سب سے پہلے نبوت کا تاج بھی پہنا کر دنیا میں بھیجا، تاکہ آنے والے نسلوں کی روحانی تربیت کرے۔ یہ نظام ہر دور میں رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت اختیاریہ دیا ہے۔ یہ انسان اپنی قوت اختیاریہ سے نیکی اور بھلائی، اچھائی اور برائی کو اختیار کرتا ہے، اور یہ اختیار دینے کے مقصد اس کا امتحان تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خواہشات، جذبات کے ساتھ جوڑا ہے۔ سب سے آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی انسانوں پہ محنتیں کی ہیں، انسانوں کو سنبھالنے کے لیے، سجانے کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے تن من دھن کی قربانی دی ہے۔ لیکن چونکہ اس انسان میں رغبات، خواہشات، جذبات موجود ہیں، اسی نسبت کی بنیاد پر، اسی فطرت کی بنیاد پر انسانوں کی ایک بڑی جماعت وہ تھی جو آپ کے مخالف تھی، آپ کو ستانے کے لیے تیار تھی، آپ کو نماز سے روکتی تھی، آپ کو تعلیم دینے سے روکتی تھی۔ ایک بڑی جماعت وہ تھی جب سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے والے قافلوں کے درمیان جا کر اللہ کے پیغامات رکھتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے، وہ جماعت پیچھے سے ہوتی، وہ جماعت کہتی لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو جادو کا اثر ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو نماز سے روکنے کے لیے بھی تدبیریں کرتے، آپ کے جسد مبارک پر گندگیاں لا کر پھینک دیتے، آپ کے جسد مبارک پر اونٹ کی اوجھریاں لا کر رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دشمنوں کے مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانی تربیت کے لیے، انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے جو دنیا میں آپ کو بھیجا تھا، آپ نے کبھی اس سے پیچھا نہ ہٹا، آپ نے کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹے، اور
انسانوں کے مخالفت کے باوجود، ستانے کے باوجود اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی تعلیم کو دنیا کے لوگوں میں پھیلاتے رہے۔ آج کے دور میں جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، یہ مسائل نئے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں جو حالات ہیں، یہ حالات نئے نہیں ہیں، یہ حالات نبی کے بھی دور میں تھے، نبی کے بعد بھی تھے، لیکن رب دو عالم نے ان حضرات کی قربانیوں کی بنیاد پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، قوتوں کو ان کے پیر کے نیچے اللہ نے ڈلوا دیا۔ آج حجاب کا معاملہ لے لیجیے، آپ پہلے تجزیہ کریں، ہم نے اس حجاب کے مسئلے کو کہاں پہنچا دیے۔ اپنی ماں اور بہنوں کا جائزہ لیجئے گا تو غالباً 5 سے لے کر 10% ہماری عورتیں ہیں جو حجاب میں رہتی ہیں۔ آپ نمازوں کا جائزہ لیجئے تو نمازوں کی فیصد لگانے کے بعد 5 سے 10% ہی ہمارے درمیان نمازی ملیں گے۔ دین کے تعلیم کا آج جائزہ لے لیجئے تو مسلمانوں کی بڑی جماعت وہ ہے جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، دین کی کتابوں پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کا وقت نہیں نکال پاتے۔ میرا بچہ ادھر جائے گا تو اس کے تعلیم کا، اگلے تعلیم کا کیا نظام ہوگا؟ اور آگے سنیے، اس وقت اہل طاقت کا ایک نقشہ اور نشہ یہ ہے کہ آپ کے درمیان، آپ کے ماحول میں تعلیمی ایسا نظام قائم کرے جس تعلیمی نظام کی بنیاد پر آپ کا بچہ آج نہیں، کل نہیں تو آنے والے 10 سال کے بعد ہی آپ کے بچوں کے اوپر اس تعلیم کے اثرات ایسے پڑیں گے کہ ہمارا بچہ، آپ کا بچہ جان بھی نہ پائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ آپ کا بچہ جان بھی نہ پائے گا کہ ہمارے ہندوستان میں جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، شاہ شرف الدین احمد یحییٰ منوری، اور اس طرح کے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہم ان کا نام بھی جان نہ پائیں گے۔ یہ حالات ان کی بنیاد پہ نہیں ہیں، یہ حالات آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حجاب کو ہم نے اہمیت سے نکال دیا۔ نماز کی پابندی جو حضرات پڑھتے ہیں ان کا بھی کیا حال ہے، اور عام مجمع تو وہ ہے کہ ان کے پاس نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے دین کے حکموں کو اپنے اندر سے نکال دیا تو دنیا کی طاقتیں آپ کے اوپر حاوی ہو گئی کہ آپ بھی دنیا کی طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ پر بھاری ہو گئی کہ کیا ہم کریں کہ آنے والا نسل اسلام سے اس کا دور ہو جائے۔ ابھی جو ایک ویڈیو چل رہا ہے، اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر سے امن و سکون ختم کر دے، آپ کے اندر سے بھائی چارگی ختم ہو جائے، آپ کے اندر سے محبت کا معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ حالات نئے نہیں ہیں، نبی کے دور میں حالات تھے، نبی سے پہلے بھی حالات تھے، آج جو کل حالات تھے وہ آج بھی حالات ہیں۔ اس لیے ان حالات کا حل چاہتے ہیں تو نبی کی سیرت تلاش کیجئے، نبی نے حالات کا حل کس انداز کے ساتھ کیا، کیا پیمانہ برتا انسانوں کے سامنے۔ اس لیے آج اٹھیے تو نشہ لے کے اٹھیے کہ ہم
اسلامی اخلاقیات اپنائیں گے، ہم بھائی چارگی کی دعوت دیں گے، ہم محبت کی بات پھیلائیں گے، اور جس طریقے سے فرید الدین شکر گنج علیہ رحمہ نے غیروں کے ماحول میں جا کر اسلام کی جو خدمتیں کی ہیں، اسلام کی جو اشاعت کی ہے، اسلام کو جو پھیلایا ہے، اور انسانوں کے درمیان اللہ کے نبی کی جو بات رکھی ہے، ان کی قربانی کا ثمرہ تھا۔ جو پرائے تھے وہ اپنے ہوتے چلے گئے، جو غیر تھے سینوں سے جڑتے چلے گئے۔ اختلاف کا حل اختلاف سے نہیں ہو سکتا ہے، نبی اختلاف کا حل اختلاف سے نہیں کیے، محبت، بھائی چارگی اور ہمدردی کا پیغام لوگوں کو سکھائے۔ اسی عمل کی بنیاد پر وہ سرزمین جو آپ کو دیکھنا پسند نہ کرتی تھی، فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے سارے کے دلوں میں ایمان اللہ نے ڈال دیا۔ اس لیے نشہ لیجئے، آج کے دن جس تعلیمی نسبت کی بنیاد پر یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام اسی کا ایک کڑی ہے۔ آپ نشہ لے کے جائیے، دنیا کے جو مسائل آ جائیں، لیکن آپ اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا خاص اس کا خیال رکھیے، تاکہ میرا بچہ آنے والے دور میں اس میں کوئی دہریت کی بو نہ پائی جائے، ایسا نہ ہو جائے میرے بچے کو کلمہ یاد نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے میرے بچے کو نماز معلوم نہ ہو۔ جب روس میں اس وقت آج سے کئی سو سال قبل جب حالات بدتر آئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے تعلیم کے اوپر محنتیں کی اور تعلیم کا نظام اس طرح رکھا، نیچے تہ خانہ بنائے، تہ خانہ میں تعلیم ہو رہی ہے قرآن کی، اور تہ خانہ کے آنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کے دروازے پر عورتوں کی ننگی تصویریں ہیں، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، تاکہ یہاں کے اہل حکومت سمجھ لے کہ یہاں کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، یہاں شراب کی بوتل، عورتوں کی ننگی تصویریں ہیں اور اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی۔ ایک آدمی کا حالت حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد ذلہ العالی نے بیان کیا۔ جب وہاں پر حالات سخت آ گئے، ایک آدمی جب اذان کا وقت ہوتا اللہ اکبر کی صدا لگاتا، وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لیتا، اس پر مظالم ڈھائے جاتے، اس کے باوجود پھر اذان کے وقت ہونے پر اللہ اذان دے کر پھر نماز کی نیت باندھ لیتا، لوگ مارتے، آخر آ کر جیل میں ڈالے، آخر پاگل وہ آدمی خود کہتا ہے پاگل کا روپ اختیار کر لیا۔ اب لوگ سمجھے پاگل ہی ہے، چھوڑ دیے۔ جب وہاں کے حالات اچھے ہوئے تو اس شخص کا بیان ہے میں پاگل نہیں تھا، بلکہ اذان اور نماز سے محبت کی بنیاد پر مجھے اندر یہ بے چینی تھی کہ باطل کا کلمہ اس انداز سے بلند ہو اور اللہ کا کلمہ دب جائے، میں زندہ رہوں، یہ چیز مجھے گوارا نہ تھی، اس لیے میں نے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے پاگل کا بھیس ہم نے اختیار کر لیا۔ اندازہ لگائیے۔ اس لیے اپنے عزائم پختہ کیجئے، اپنے ارادے پختہ کیجئے، اپنا خود بھی دین اسلام سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا یہ بچہ جب اس کی روح پرواز ہونے کا وقت آئے تو اس کی موت کلمے پر ہو، اس کی موت نماز پہ ہو، اس کی موت اخلاقیات پر ہو، اس کی موت اللہ کی محبت کے ساتھ ہو، اس کی موت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اس کی زبان پہ دہریت نہ ہو۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم نے یہ ارادہ نہیں کیا، ہم اپنے اندر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، بچوں کو سب چیز بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اس کی بھی ضرورت ہے، تعلیم بنیادی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے
مکتب کی تعلیم، دین کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسانیت سکھلاتی ہے، جو پاکیزگی سکھلاتی ہے، جو معاشرے میں اچھے رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ مکتب کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسانوں کو تجارت کے اصول پہ آمادہ کرتی ہے۔ مکتب کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو زوجین کے درمیان اچھی زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ مکتب کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو والدین کے حقوق کی ادائیگی پہ ابھارتی ہے۔ اس لیے اگر آپ دنیا میں اپنے بچوں سے اور مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو بچوں کی تعلیم یہ بنیادی فکر کر لیجیے۔ قیامت کے دن آپ کے بچے کو صرف دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر ہمارے بچے نجات نہ پائیں گے۔ آج سے کئی سال قبل ایک صاحب بیچارے افسر تھے، چلتے ہوں گے تو آگے پولیس کی گاڑی، پیچھے پولیس کی گاڑی، پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا، ہٹو ہٹو، افسر کی گاڑی جا رہی ہے۔ جب ریٹائر ہو کے گھر آئے تو گھر آنے کے بعد ایک دن ملاقات کے لیے ان کے ہاں گئے۔ ان کے ہاں جانے کے بعد ان سے تھوڑی دیر دین کی بات کیے، بس کچھ ہی بات کر پائے تھے کہ زاروں قطار بلک بلک رونے لگے۔ مجھے آپ بتائیے اس افسر کے روح پرواز ہونے کے وقت تک سرکار کی موٹی رقم اس کے کھاتے میں آتی ہوگی، لیکن یہ افسر رونے پہ کیوں مجبور ہوا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا رونے پہ اس لیے مجبور ہوا کہ اب اس آدمی کو احساس ہوا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ اس احساس نے رونے پہ مجبور کر دیا۔ میرے بزرگوں، کل وہ احساس نہ آ پائے، اس کے لیے یہ مکتب اور یہ مدرسے کی تعلیم جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ مکتب اور مدرسے کی تعلیم جو انسانوں کو انسانیت سکھلاتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے بنیادی فکر لیجئے۔ اگر اب یہ فکر لیتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا بچہ ہر اعتبار سے کامیاب ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بال بچوں کی بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بزرگوں، اس لیے میں عزیز مولانا علی صاحب کو مبارکبادی اور اس گاؤں والے کو بھی میں بڑی تہ دل سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور آپ کو انتہائی تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جس محنت پہ، جس لگن میں لگے ہوئے ہیں، یہ وہ لگن ہے۔ یہ بچہ مرے گا تو کلمہ کے ساتھ مرے گا، یہ بچہ مرے گا تو ایمانیات کے ساتھ اس کی موت ہوگی، اور یہی بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق دے، اور مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو اللہ آپس میں اتحاد، محبت، الفت اللہ نصیب فرمائے، اختلاف انتصار کا خاتمہ فرمائے، اور انسانوں میں امن و سکون کا ماحول اللہ پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔